رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں مہنگائی کی بھی انٹری۔ ہفتہ وار بنیادوں پر ملک بھر میں مہنگائی کی شرح 1.16% بڑھ گئی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 5.19 پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ جاری۔ ایک ہفتے کے دوران 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ۔ کیلا 16.05%، پیاز 3.83% اور مرغی 5.49% مہنگی ہوئی۔ لہسن 5.86 اور ٹماٹر 3.82% مہنگا ہوا۔ بیف اور مٹن کی قیمتیں بھی بڑھیں۔ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی، بجلی، کپڑے کی قیمتیں بھی اوپر گئیں۔ ماہ سیام میں مانگ بڑھتے ہی سبزیاں اور پھل بھی پہنچ سے باہر ہونے لگے۔ فیصل آباد ڈویژن میں پھلوں کی قیمتوں میں 40% تک بڑا اضافہ۔ رمضان سے قبل 300 والا سیب 350 روپے کلو تک جا پہنچا ہے۔ 100 روپے والا کیلا 250 روپے درجن تک جا پہنچے گا۔ اسٹرابری کی قیمت 700 روپے تک جا پہنچی۔ مہنگائی کا بے قابو ہوتا جن بوتل میں بند کرنا ضلعی انتظامیہ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا۔ سہولت بازار سہولت سے محروم۔ فیصل آباد ملت روڈ پر قائم سہولت بازار سے سبزیاں پھل غائب۔ آٹے کا ایک سٹال کھجور بھی ایرانی صرف دستیاب ہے۔ چنیوٹ میں منافع خور مافیا کو کھلی چھٹی۔ الیکٹرک ریٹ لسٹ فعال نہ ہونے سے دکاندار من مانے دام وصول کرنے لگے۔ شہری پریشان، الیکٹرانک ریٹ لسٹ فعال کرنے کا مطالبہ کیا۔ گراں فروشی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف شکنجہ سخت۔ جھنگ میں پرائز کنٹرول مجسٹریٹ متحرک۔ 24 گھنٹے میں 2000 سے زائد انسپیکشنز، 2 مقدمہ درج کیے، 3 دکانیں سیل، 5 افراد گرفتار کر لیے۔ ٹوبہ میں 2400 انسپیکشن، 16 افراد کو 28,000 سے زائد کے جرمانے، 2 مقدمہ درج کیا گئے۔ پیر محل میں 78 کلو ناقص بدبودار گوشت برآمد کیا، سامان ضبط، دکان سیل کر دی گئی۔ فیصل آباد میں نااہل افسران کی شامت، 3 پرائز کنٹرول مجسٹریٹ سے اختیارات واپس لے لیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر ندیم ناصر کی زیر صدارت اجلاس، عوامی ریلیف کے لیے اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کیلے اور ٹماٹر کی قیمتوں میں استحکام کے لیے خصوصی مانیٹرنگ کا حکم۔ ناجائز منافع خوروں کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ عائشہ رضوان کی زیر صدارت پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس۔ 2 یوم میں 2500 سے زائد انسپیکشنز، 2.5 لاکھ جرمانہ، 4 دکانیں سیل کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، گراں فروشی، ذخیرہ اندوزی کرنے والے قانون سے بچ نہیں سکیں گے۔ تقریباً کل سے آج تک کوئی 2500 ہم نے انسپیکشنز کی ہیں، اس میں تقریباً 2.5 لاکھ ہم نے جرمانہ کیا ہے، 4 ہم نے FIRs کروائی ہیں اور چاروں کی چاروں ہم نے اریسٹ بھی کروائی ہیں۔ جھنگ انتظامیہ سبزی منڈی میں نیلامی اور طلب و رشوت کا فرق ختم کرنے کے لیے متحرک۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر اور DPO بلال افتخار کیانی کا سبزی منڈی کا دورہ۔ کیلے کی قیمت کنٹرول کرنے کے لیے سندھ سے 2 گنا زیادہ منگوانے کا اعلان کیا۔ کمالیہ میں اسسٹنٹ کمشنر ارم شہزادی کا سبزی منڈی کا دورہ۔ سبزیوں اور پھلوں کی نیلامی کے عمل کا جائزہ لیا۔ سمندری میں پیرا فورس کا خود ساختہ مہنگائی کے خلاف ایکشن۔ گراں فروشی پر 5 دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج کیے۔ احترام رمضان آرڈیننس کی خلاف ورزی پر 7 دکانیں سیل کر دیں۔ کرکٹ کے محسن نے زوال کا شکار قومی کھیل ہاکی کی مسیحائی کی ٹھان لی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی قومی ہاکی ٹیم سے ملاقات، مکمل سپورٹ کا اعلان کیا۔ ورلڈ کپ کوالیفائر کے لیے کھلاڑیوں کی ٹکٹ، کٹس اور رہائش کے انتظامات کا حکم۔ کہا، آپ صرف کھیل پر توجہ دیں، پاکستان کی عزت سب سے پہلے ہے۔ محسن نقوی نے کھلاڑیوں کو 10-10 لاکھ روپے کے چیک بھی دیے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کا کل آمنا سامنا ہوگا۔ دونوں ٹیمیں پالیکیلے کے میدان میں جوہر دکھائیں گی۔ پاکستان میزبان سری لنکا سے 28 فروری کو پالیکیلے میں سپر 8 کا آخری میچ کھیلے گی۔ پاکستان کی کوالیفائی کرنے کی صورت میں سیمی فائنل اور فائنل کولمبو سری لنکا میں ہوں گے۔ سرکاری اسکول اساتذہ کے لیے نیا ڈریس کوڈ جاری۔ تمام اساتذہ اسکول میں کالے رنگ کا گاؤن پہننے کے پابند ہوں گے۔
اساتذہ کو سادہ لباس کے ساتھ بند جوتے پہننے کی بھی ہدایت ہے۔ سرکاری اسکولوں میں ڈریس کوڈ کا اطلاق 23 فروری سے ہوگا۔ سرکاری ملازمین کا مطالبات کے حق میں احتجاج، مطالبات 30 دن کے اندر حل کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے کمیٹی بنا دی۔ 7 رکنی افسران پر مشتمل کمیٹی قائم، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایڈیشنل سیکریٹری ریگولیشن، ایڈیشنل سیکریٹری ویلفیئرنگ سمیت 5 افراد کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ سندھ حکومت کا ایکسپورٹرز کے لیے اہم اقدام، روڈ انفراسٹرکچر میں 1% کمی کر دی گئی ہے۔ ٹرانسپورٹ کے اخراجات کم ہوں گے، مجموعی طور پر پیداواری لاگت بھی کم ہوگی۔ فیصل آباد کے نصرت فتح علی خان اسپتال میں عملے کی شدید کمی، شعبہ اندرونی مریضاں کے 7 سال بعد بھی مکمل فعال نہ ہو سکا۔ اسپتال میں 100 سے زائد بیڈز ابھی بھی غیر فعال۔ گردہ، مثانہ، آرتھوپیڈک، جنرل سرجری، میڈیسن اور امراض چشم سمیت دیگر شعبے شامل۔ پنجاب کی 49 جیلوں پر 20 کروڑ فنڈز خرچ کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ اور سینٹرل جیل فیصل آباد کے لیے 60 لاکھ مختص کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ جیل ٹوبہ اور جھنگ پر 40 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ سپرنٹینڈنٹ سینٹرل جیل فیصل آباد کی رہائش گاہ پر 19 لاکھ فنڈز خرچ، عبدالغفور انجم کی رہائش گاہ پر کنٹریکٹرز نے ایڈوانس کا کام کیا۔ ذرائع CNW کے مطابق کنٹریکٹرز کو ابھی ادائیگی نہیں ہوئی۔ گھر کا خرچ جیل ورکس میں ڈال کر سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے کا انکشاف ہے۔ ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کے لیے DC ٹوبہ متحرک، عمر عباس نے شہر بھر میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ صدر بازار کی تعزین و آرائش کے کام کو تیز کرنے کی ہدایت کی۔ فیصل آباد میں لوکل گورنمنٹ رولز میں اہم تبدیلی، 18 سال سے محروم بلدیاتی ملازمین اب ترقی کر سکیں گے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ نائب قاصد و چوکیدار UC سیکریٹری کے عہدے پر ترقی حاصل کر سکیں گے۔ لوکل گورنمنٹ نے رولز کی منظوری دے دی۔ کمالیہ میں رمضان نگہبان کارڈ تقسیم کی تقریب، سابق وفاقی وزیر چودھری اسد الرحمان رمدے، AC ارم شہزادی نے کارڈ بانٹے۔ تحصیل صدر نون لیگ سردار رحیل انور گجر، نائب صدر محمد علی خان کھرل کی بھی شرکت۔ پاکستان ریلوے کی فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کو بڑی پیشکش، ریلوے اراضی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت استعمال ہو سکے گی۔ لچکدار لیزنگ ماڈل کا آغاز، راجبھا روڈ، طارق آباد اور منصور آباد میں ریلوے اراضی لیز پر دی جائے گی۔ باسا فیصل آباد میں پونڈنگ پوائنٹس کا مستقل حل تلاش کر لیا۔ پونڈنگ پوائنٹس کے قریب زیر زمین واٹر سیوریج ٹینک بنائے جائیں گے۔ کریسنٹ پارک میں زیر زمین واٹر سیوریج ٹینک کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ شہر میں صنعتوں کے باعث ماحولیاتی مسائل کے پائیدار حل کے لیے جامع پلاننگ، کمشنر فیصل آباد کی تشکیل کردہ ڈسٹرکٹ انڈسٹریل ری لوکیشن کمیٹی کا اجلاس، صنعتوں کی سروے، منتقلی کے لیے سرکاری اراضی کی نشاندہی، انفراسٹرکچر امور کا جائزہ لیا گیا۔ پیسکو میں نیٹ مانیٹرنگ کے حوالے سے اہم پیش رفت، پیسکو نے نیٹ مانیٹرنگ کے لیے میٹرز انسٹال کرنے پر پابندی ختم کر دی۔ تمام سرکلز کو نیپرا پالیسی کے مطابق میٹرز لگانے کی ہدایات جاری کی گئی۔ چنیوٹ میں چائنا کٹنگ کے تحت فروخت رقبوں کی رجسٹریاں زیر غور، ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے نقشہ منظوری کے بغیر کوئی رجسٹری نہیں کی جائے گی۔ شہری غیر منظور شدہ رقبے کی خرید و فروخت سے گریز کریں۔ کچھ خریدنے کے لیے آئیں تو کچھ پڑھتے بھی جائیں، جنگ انتظامیہ کا رمضان بازار میں شہریوں کے لیے انوکھا اقدام، نگہبان رمضان بازار میں صارفین کے لیے منی لائبریری بھی قائم کر دی گئی۔ فیصل آباد ڈویژن میں فعال اور غیر فعال کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز کی رپورٹس طلب، جھنگ کی 417 کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز غیر فعال، سرکل رجسٹرار جھنگ نے رپورٹ ڈپٹی رجسٹرار کو ارسال کر دی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، جھنگ روڈ پر دکانداروں کا سامان قبضے میں لے لیا، وارننگ کے باوجود تجاوزات کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔
SHO تھانہ وومن فیصل آباد گلناز نجم پولیس لائنز تبدیل، انسپیکٹر ثنا نذیر SHO وومن فیصل آباد تعینات کر دی گئی ہیں۔ 9 تعینات ثنا نذیر مردوں کے تھانوں میں SHOs تعینات رہ چکی ہیں۔ جنگ میں ماحول دشمن بھٹا مالکان کے خلاف شکنجہ سخت، زگ زیگ ٹیکنالوجی استعمال نہ کرنے اور دھواں چھوڑنے پر 5 بھٹا جات بند کر دیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر ابنواز صدر کی خلاف ورزی پر سخت وارننگ دی گئی۔ FIA فیصل آباد زون کی بڑی کارروائیاں، 10 روز میں 26 چھاپے، 14 انسانی سمگلرز گرفتار۔ ڈائریکٹر FIA فیصل آباد زون سکندر حیات نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا 24 مقدمات درج اور انکوائریاں بھی رجسٹر کی گئیں۔ گرفتار انسانی سمگلر سے 107 پاسپورٹس برآمد ہوئے۔ مختلف جرائم میں ملوث مزید 9 ملزمان بھی حراست میں لے لیے گئے۔ طارق محمود ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن جڑانوالا آفیسر تعینات۔ طارق محمود ڈیپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر چک جھمرا فرائض انجام دے رہے تھے۔ احباب کی جانب سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے اولڈ ایج ہوم میں مقیم بزرگ افراد کے لیے روزانہ کی بنیاد پر سحر و افطار کا اہتمام۔ ڈپٹی کمشنر عمر عباس کی بزرگ افراد کو متوازن اور معیاری خوراک فراہم کرنے کی ہدایت۔ درسگاہ خدمت مرکز کے زیر اہتمام رمضان المبارک میں روشن تقسیم۔ ڈائریکٹر خدمت پروگرامز محمد ناصر نقشبندی نے معذور افراد میں روشن تقسیم کیا۔ خیام کنارہ ریسٹورنٹ میں انفلوئنسرز میٹ اپ کا انعقاد۔ افطار میٹ میں مختلف کھانوں کے دسترخوان سجائے گئے۔ فیصل آباد کے مشہور انفلوئنسرز کی بڑی تعداد نے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ وابڈا انجینئرنگ اکیڈمی فیصل آباد میں رزلٹ اور سرٹیفکیٹ کی تقریب کا انعقاد۔ تقریب 24ویں سیکٹر پیسیفک پری پروموشن کورس کے حوالے سے منعقد کی گئی۔ جنرل مینیجر اور صدر وابڈا سپورٹس بورڈ امداد اللہ میمن کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ جنگ میں چناب کالج کا سب کیمپس بنانے کا فیصلہ۔ بچوں کے لیے مونٹیسری کلاسیں شہر کے قریب ہی لگیں گی۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر کے رمضان المبارک میں کیمپس فعال بنانے کے احکامات۔ پنجاب کالج ڈرائیور روڈ کیمپس فیصل آباد میں محفل حمد و نعت۔ ریجنل ڈائریکٹر پروفیسر رفت اقبال اور مسز عائشہ رفت اور دیگر کی شرکت۔ طالبات نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا۔ پاکستان کے معروف برانڈ گولڈن پل کاسمیٹکس کی جانب سے برائٹننگ رائس رینج سیریز کی تقریب رونمائی رنگا رنگ تقریب لاہور میں منعقد ہوئی۔ مشہور اداکارہ سارہ خان کی تقریب میں بطور چیف گیسٹ شرکت۔ پاکستان انفلوئنسرز اور معروف ٹک ٹاکرز جنت مرزا، علینا عامر اور ہیرا فیصل بھی جلوہ گر ہوئیں۔ چیئرمین گولڈن پل کاسمیٹک شیخ عابد منظور نے تقریب میں برائٹنگ رائس رینج سیریز کی خصوصیات پر روشنی ڈالی۔